نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کو جڑ سے ختم کرنے والی یہ دعا سکھائی ہے۔ اس دعا کو پڑھتے ہوئے جس بیماری کا بھی نام لوگے وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یہ دعا کون سی ہے؟ اس کو پڑھنے کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ کس طرح اس دعا کو پڑھنا ہے؟ تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت صحت مند روح اور تندرست جسم کے ساتھ ہی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان صحت مند رہے اور صحت مندی کی طرف لے جانے والے ذرائع اور طب سے واقف بھی ہو۔ طب سے مراد جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا علاج کرنا ہے۔ طب ایک شریعت لطیف فن ہے جو پہلے انسان کے ساتھ ہی مرض و وجود میں آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو حلال و حرام کی تمیز بتا کر طب رہنمائی کے ساتھ ساتھ طب جسمانی کا علم بھی بتا دیا، کیونکہ حلال غذا اور حلال کمائی سے جسم تندرست رہتا ہے۔ اس کے برعکس حرام غذا اور حرام کمائی سے جسم اور روح کو مہلک اور خبیث بیماریاں گھن کی طرح چمٹ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی بیماریوں کا علاج کثرت سے تلاوت، ذکر و اذکار اور وظائف کی صورت میں بتایا ہے، تو جس میں بیماریوں کا علاج بھی بتایا ہے، جیسے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیا گیا ہے۔ دین اسلام میں علاج، معالجہ اور اس کے اخلاقی و قانونی پہلو کی اہمیت قرآن مجید کی مختلف آیات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث سے واضح ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے ارشاد ربانی ہے، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ قرآن مجید کا ایک وصف یہ بھی ہے، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو لوگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والے ہیں، اور رحمت ہے اور ایمان والوں کے لیے۔ القرآن سورۃ یونس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری سے شفا کو رب العزت کی نعمت قرار دیا۔ اس حوالے سے ارشاد ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ امراض سے شفا بھی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امراض و تکلیف کے حوالے سے علاج و اسباب کو اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ مسلمان جسمانی، قلبی اور روحانی طور پر صحت مند رہے۔ حضرت جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ہر مرض کی دوا موجود ہے، جب مرض کا علاج ہو جائے تو اللہ کے اذن سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں دو باتوں کی طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ امراض کے لیے دوا موجود ہے، اسے استعمال کرو، مگر یقین یہی رکھو کہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اصل علم دو ہی ہیں، علم فقہ تاکہ زندگی گزارنے کا آسان طریقہ معلوم ہو، اور علم طب تاکہ انسانی زندگی بیماریوں سے محفوظ اور صحت مند رہے۔ اس بارے میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ امراض سے واقفیت اور ان کے علاج میں مہارت حاصل کرنا مسلمانوں کے تمام معاشروں کے لیے ضروری ہے۔ البتہ علماء نے اسے فرض کفایہ قرار دیا ہے کہ اگر بقدر ضرورت چند افراد اس فن میں ماہر موجود ہوں تو بقیہ معاشرے پر سے فرض قسط ہو جائے گا۔ علاج معالجہ تو زیادہ بڑی بات ہے، اسلام میں فقط مریض سے معاملات کرنے کا بھی بڑا اجر ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صبح کے وقت ایک مسلمان سے صرف ملاقات و عیادت کرنا شام تک کے لیے ہزاروں فرشتوں کو دعا کا مستحق کر دیتا ہے، اور اسی طرح شام کے وقت کسی کو جا کر ملنا صبح تک کے لیے یہی انعام دلواتا ہے، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ جنت میں مزید انعامات کا وعدہ بھی ساتھ ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں مریض تھا، تو نے میری تیمارداری کیوں نہ کی؟ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا حالانکہ آپ رب العالمین ہیں، یعنی آپ بیمار ہونے سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ میرا فلاں بندہ مریض تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ تیمارداری کی غرض سے جانے والا شخص جب قدم زمین سے اٹھاتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب قدم زمین پر رکھتا ہے تو اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مریض کے پاس تیمارداری کے لیے جا بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، بعض بیماریاں اور امراض متعدی ہوتے ہیں، یعنی وبائی یا پھیلانے والی ہوتی ہیں، اور ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس معاملے سے انکار نہیں کیا ہے اور صاف طور پر بیماری کے متعدی ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے اونٹ بیمار ہو اور ان کو پانی پلانے کے لیے اس گھاٹ پر ہرگز نہ جائے یہاں کسی کے تندرست اونٹ پانی پیتے ہوں۔ حدیث میں بیمار جانور کو تندرست جانوروں سے الگ رکھنے کے لیے اس کے لیے تاکید کی گئی ہے تاکہ بیماری ان میں نہ پھیلے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، ان میں کوئی تصاد نہیں ہے۔ پہلی حدیث بیماری کا متعدی ہونا کوئی چیز نہیں ہے، جاہلیت کے اس عقیدہ اور فکر و خیال کے تردید ہے کہ بیماریوں کے پھیلنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے طور پر پھیلتی رہتی ہیں۔ اس میں اس بات کا انکار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت متعدی امراض سے نقصان پہنچتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور فیصلے کے تحت جن چیزوں سے بالعموم نقصان پہنچتا ہے اس سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حدیث میں مرض کے متعدی ہونے کی نفی نہیں ہے، بلکہ مرض ہی کو حقیقی علت سمجھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے متعدی امراض سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے، اور یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جذامی سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ جذام ایک متعدی مہلک اور بڑا بھیانک مرض ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جذامین سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، عمر بن رشید کہتے ہیں کہ قبلہ ثقیف کے وفد میں ایک جذامی بھی تھا۔ جب وفد نے بیعت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سے کہلوایا، ہم نے تم سے بیعت کر لی، لہٰذا تم واپس جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جذامیوں کو مستقل نہ دیکھتے رہو، جب تم ان سے بات چیت کرو تو تمہارے اور ان کے درمیان ایک نیزہ فاصلہ ہونا چاہیے۔ علماء کرام نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس مرض میں بدبو ہوتی ہے، یہی اس کے پھیلنے کا سبب بھی ہے، اسی لیے اس سے دور رہنے کی ہدایت ہے۔ اسلامی تعلیمات و ہدایات ایسے مریضوں کے لیے یہ ہے کہ وہ بازاروں، بھیڑ کی جگہوں اور پبلک مقامات سے دور رہیں۔ جن لوگوں کو ایسی بیماریاں لاحق ہوں جس سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہو، ایسے لوگوں کو جماعت کی نماز میں شریک نہیں کرنی چاہیے، ان کو اپنے گھر میں ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ پیاز اور لہسن کھا کر جب مسجد سے منع کیا گیا ہے جس میں کہ صرف بدبو ہے، تو بھلا ان خطرناک امراض میں مبتلا لوگوں کو کیوں نہیں منع کیا جائے گا؟ حدیث کے مشہور کتاب معوطہ امام مالک میں یہ روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جذامی عورت کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہا، اللہ کی بندی، لوگوں کو اذیت اور تکلیف مت دے، اگر تم گھر ہی میں بیٹھی رہتی تو کتنا اچھا ہوتا۔
اس کے بعد وہ خاتون گھر میں رہنے لگی۔ اس واقعے سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ حکومت اور حکمرانوں کو ایسے مریضوں کے بارے میں قانون و ضوابط نافذ کرنے کا حق ہے جس کی وجہ سے بیماری کے پھیلنے کا خطرہ ہو اور وہ مرض متعدی ہو۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جذامی سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا ان کے ساتھ میل جول سے اس مرض کے پھیلنے کا امکان بھی ہوتا ہے۔ اس سلسلے کی ایک اور روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جذامی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کھانے کے پیالے میں اسے شریک کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل ہے۔ علامہ نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے بلکہ جذامی سے اجتناب اور بھاگنے کا حکم احتیاط کے لیے ہے، اس پر عمل واجب نہیں ہے اور آپ کا اس کے ساتھ کھانا جواز کے لیے ہے۔ یہی جمہور کی رائے ہے، کیونکہ اگر جذامین سے احتراز کو واجب قرار دیا جائے تو اس طرح کے مریضوں کے قریب کوئی نہیں جائے گا اور اس کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، جبکہ شریعت اس کے ساتھ نرمی، شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیتی ہے۔ غرض متعدی امراض میں مبتلا افراد سے بطور احتیاط دوری بنانا، اس یقین اور عقیدے کے ساتھ کہ بیماری خود متعدی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے ہی حکم سے ہوتی ہے، یہ غلط نہیں، یہ علاج کا ہی حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبائی امراض سے خصوصی احتیاط کا حکم فرماتے تھے۔ ایسی احتیاط کے پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طوعان کے بارے میں فرمایا، جب کسی علاقے میں اس بیماری کے پھوٹ پڑنے کی اطلاع ملے تو باہر سے وہاں نہ جاؤ اور تم اس علاقے میں موجود ہو تو بیماری سے بچنے کی نیت سے وہاں سے نہ بھاگو۔ باہر سے اس علاقے میں جانے سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں وہ اس بیماری میں مبتلا نہ ہوں، اور جو پہلے سے وہاں موجود ہیں ان کو باہر جانے سے اس لیے منع فرمایا گیا کہ سارے صحت مند لوگ اگر شہر چھوڑ دیں تو ان مریضوں کی خدمت کون کرے گا؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر یہ دوسری جگہ جائیں گے تو وہ اپنے ساتھ بیماری کے جراثیم لے کر جائیں گے تو ممکن ہے وہاں بھی یہ بیماری پھیل جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اپنے آپ کو بھی ایسے اسباب سے بچانا ضروری ہے اور دوسرے لوگوں کو بچانا بھی ضروری ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کے سفر میں جب معلوم ہوا کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے کے بعد راستے سے ہی واپس کا فیصلہ فرمایا۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو اللہ کی تقدیر سے بھاگنا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ایک ایسی خاص دعا بیان کی جا رہی ہے کہ جس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والے کا ہر طرح کا مرض جاتا رہے گا، خواہ وہ جسمانی ہو، روحانی ہو یا پھر کسی بھی قسم کا مرض ہو۔ یہ بابرکت دعا بھی بتائیں گے اور اس کا عمل طریقہ بھی بتائیں گے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے اور یہ بار بار کی آزمودہ دعا ہے۔ الحمدللہ جو بھی اس دعا کا عمل اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے تو نہ صرف اس کی تمام امراض جاتی رہتی ہیں بلکہ آئندہ کے لیے بھی وہ ہر طرح کے امراض سے پاک کو صاف ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس دعا کو اپنی زندگی میں لازم شامل کر لیجئے اور جان لیجئے کہ اس دعا سے مکمل طور پر وہی لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جو روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے مریض جو طرح طرح کی ادویات کے استعمال سے عاجز آ چکے ہیں یا ایسے مریض جن کے امراض کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے، انہیں اس دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ نماز پنجگانہ کو لازمی اپنانا چاہیے۔ جو شخص کسی بھی طرح کے جسمانی، روحانی یا دماغی بیماری میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ لازمی پڑھ لیا کرے۔
انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے ہر طرح کی روحانی، جسمانی اور دماغی مرض ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کسی پر کوئی جادو ٹونا وغیرہ کے اثرات ہیں جس کے سبب وہ بیمار رہنے لگا ہو تو اس کا مسئلہ بھی اس دعا کے ذریعے سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ دعا بھی جان لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا کا سب سے مجرب اور بہترین عمل بھی آپ کو ابھی بتائیں گے۔ نہایت توجہ اور غور سے سن لیجئے۔ جب بھی نماز پڑھیں، مثلا فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز پڑھیں تو فرض نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں تو اس دعا کو کم از کم 3 بار لازمی پڑھ لیا کریں۔ اور اس سے بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز ادا کر رہے ہوں تو آخری رکعت کے بعد جب آپ تشہد میں بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے التحیات پڑھیں، پھر درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد ربی جعلنی والی دعا پڑھیں۔ عموماً ہم ربی جعلنی والی دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ربی جعلنی والی دعا کے پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں: اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمیعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی دعا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ میرے بدن میں عافیت عطا فرما، میری سماعت میں عافیت عطا فرما، میری بصارت یعنی میری بینائی میں عافیت عطا فرما، بے شک تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے 3 بار اس دعا کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ اس دعا کے اثرات مہینوں یا سالوں میں نہیں بلکہ چند ہی دنوں میں آپ پر واضح ہونے لگیں گے انشاءاللہ۔ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک آپ کے جسم کے اندر موجود ہر بیماری سے آپ کو راحت اور سکون عطا فرما دے گا اور آئندہ بھی آپ ہر طرح کی بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور جنہیں ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے یا پھر جو سال سے لگاتار طرح طرح کی دوائیاں استعمال کر کے تھک چکے ہیں، اللہ پاک انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کی بیماری سے نجات اور راحت عطا فرمائے۔ اسلامی نقطہ نظر سے بیماری مومن کے لیے باعث رحمت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کو جو بھی تھکن، بیماری، فکر، غم، تکلیف اور رنج پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اسے ایک کانٹا بھی چبھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ بیماری کا اصل مقصد انسان کی روحانی پاکیزگی ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے جنت میں کوئی بلند مقام طے فرما لیتا ہے اور بندہ اپنے اعمال کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ اسے جسمانی یا مالی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اس میں صبر کر کے اس بلند درجے کو حاصل کر لے۔ اسلام رہبانیت یا بیماری کو لا علاج سمجھ کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کا درس نہیں دیتا۔ سنن ابی داؤد میں ذکر ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم علاج کرائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ کے بندو، علاج کراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کی دوا بھی پیدا نہ کی ہو سوائے ایک بیماری کے، اور وہ بڑھاپا ہے۔ یہ حدیث طب اور سائنس کی تحقیق کے لیے ایک بنیادی اینٹ کی حیثیت رکھتی ہے جو مسلمانوں کو مایوسی کی بجائے حل تلاش کرنے کی ترتیب دیتی ہے۔ حدیث میں متعدد ایسی اشیاء کا ذکر ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ ان میں سے چند نمایاں درج ذیل ہیں۔ کلونجی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کلونجی استعمال کیا کرو، اس میں موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ قرآن و حدیث دونوں شہد کی شفا بخش تاثیر کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور آپ مختلف بیماریوں، خاص طور پر پیٹ کی تکلیف میں اس کا مشورہ دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: علاج کے جتنے بھی طریقے تم اختیار کرتے ہو ان میں بہتر حجامہ ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو جسم سے فاسد خون نکال کر
مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی جس نیا سے پیا جائے وہی اس کا فائدہ ہے، یہ روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی بیماریوں کے لیے اکسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی علاج کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرتے، اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا عطا کر جو کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ، معوذ 3، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور آیت الکرسی کا دم کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ اسلام میں مریض کی عیادت کو ایک عظیم عبادت قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ گویا جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہوتا ہے۔ مریض کو چاہیے کہ وہ بیماریوں میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے اور نہ ہی موت کی تمنا کرے۔ اگر تکلیف بہت زیادہ ہو تو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے شفا کی دعا کرے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق علاج کرانا سنت ہے۔ دوا استعمال کرنا توکل کے خلاف نہیں بلکہ حکم الہی ہے۔ مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ دوا صرف ایک ذریعہ ہے، اصل شفا دینے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ بیماری میں صبر گناہوں کا کفارہ ہے اور تندرستی اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی قدر بیماری سے پہلے واجب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہری اصولوں کو اپنائیں، پرہیز کو اپنا شعار بنائیں اور جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ استغفار اور مسنون دعاؤں کے ذریعے اللہ سے رجوع کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔